أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، بسیط برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ ہم پچھلے لیکچر میں ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ ہم پچھلے لیکچرز میں دیکھیے ہم اعتبارات الہ دیکھ رہے تھے۔ اعتبارات الہ کتنے ہیں؟ 4، ذات، صفات، آفار اور آثار۔ تو ہم جو چوتھا ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے۔ آثار میں الہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ ہی مالک ہے، یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے۔ اور ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ بھی دیکھا تھا کہ اب اللہ مالک ہے، پھر ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے۔ اب کائنات میں دو ہی ذات ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے۔ یعنی کہ خالق جو ہے، جو مالک ہے وہ خالق ہے، یعنی کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مالک ہے، یا اللہ ہی مالک ہے۔ یہ ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ ملک جو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ جو مالک ہوتا ہے اس کی ملک ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے کیا ہے؟ یہ امانت ہے۔ اب ہم کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ مملوک ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے آج ہم انشاءاللہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیا ہے؟ ہم مملوک ہے، یعنی کہ ہم کیا ہے؟ یہ مملوک ہے وہ ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مملوک یعنی کہ اس کا معنی آتا ہے کہ غلام۔ غلام کو کیا کہتے ہیں؟ مملوک کہتے ہیں۔ اب جس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو گیا، یعنی کہ اللہ ہی مالک ہے، میرے پاس جو کچھ بھی امانت ہے، تو بندہ جو اپنے آپ کو مملوک سمجھتا ہے، یعنی کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ ایمان کیا ہے؟ الایمان هو الیقین۔ ایمان کیا ہے؟ یقین کا نام ہے۔ یعنی کہ جب بندہ اللہ مالک کے دل میں تصدیق کرتا ہے، میرے پاس جو کچھ بھی امانت ہے، جب بندے کے دل میں تصدیق ہوتی ہے، جب بندے کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے، تو بندہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو مملوک سمجھتا ہے، یعنی کہ غلام سمجھتا ہے۔ اب دیکھیے یقین جو ہوتے ہیں، یقین کے درجات جو ہے 4 درجات ہے۔ یقین کے کتنے درجات ہیں؟ 4 درجات ہے۔ ایک دلم الیقین ہے، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، ایک حق الیقین ہے۔ یعنی کہ دلم الیقین کسے کہتے ہیں؟ دلم الیقین یعنی کہ یہ کہیں کا بھی نہیں رہتا، اس کا یقین جو ہے ڈلتے رہتا، یعنی کہ کبھی مالک کی طرف ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ پر یقین کرتا، کبھی جو ہے یعنی کہ زبان سے تو کہتا پر وہ جو ہے مخلوق کی طرف رجوع ہوتا ہے، یعنی کہ یہ میرا مالک ہے۔ یہ کیا ہے؟ دلم الیقین والا ہے۔ اور حضور غوث پاک دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے زبان سے صرف کلمہ پڑھا اور دل میں اس کے کوئی اثر نہیں ہے، یعنی کہ تصدیق ہی نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا کلمہ پڑھنے والا کیا ہے؟ منافق ہے۔ اب ایمان کس سے آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے۔ اب بندہ زبان سے تو کہہ رہا کہ اللہ مالک ہے، پر اس کے دل میں کچھ اور ہے، یعنی کہ بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ یہ کرتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تو مالک ہے، اللہ تو کرے گا، پر دل میں اس کے کیا رہتا ہے؟ دل میں جو یقین مخلوق کی طرف ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے دل میں اگر اللہ الہ ہے، یعنی کہ اللہ مالک ہے، جس کے دل میں تصدیق نہیں ہے، تو بندہ کیا سمجھتا ہے؟ اگر بندے کے دل میں اللہ مالک نہیں ہے تو بندہ کیا سمجھتا ہے؟ بندہ مخلوق کو مالک سمجھتا ہے، یا اپنے آپ کو خود کو جو ہے مالک سمجھتا ہے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بندہ زبان سے تو کہتا ہے کہ اللہ مالک ہے، پر اس کے دل میں تصدیق ہی نہیں ہے، یعنی کہ جو اس نے کلمہ پڑھا ہے، یعنی کہ زبان سے تو کہہ رہا ہے پر اس کے دل میں تصدیق ہی نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ منافق ہے فرماتے ہیں۔ یعنی کہ وہ بندہ کون ہے؟ منافق ہے، یعنی کہ دلم الیقین والا ہے، یعنی کہ صرف زبان سے کہہ رہا، یہاں وہاں ڈھل رہا انہیں۔ اب دلم الیقین اسے کہتے ہیں۔ اب دیکھیے ایمان کی کتنی شرطیں ہیں؟ ایمان کی جو ہے 2 شرطیں، اقرار باللسانی، تصدیق بالقلب، یعنی کہ زبان سے اقرار کرنا، دل میں تصدیق کرنا، یہی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یعنی کہ ہم اللہ مالک کے زبان سے تو کہہ رہے پر دل میں بھی یہ تصدیق ہونا۔ جب بندہ دل میں یہ تصدیق کرتا تو بندہ جو ہے بندہ ایمان والا ہوتا ہے۔
اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ بندہ جو ہے دل میں کب تصدیق کرے گا؟ جب بندہ علم الیقین، یعنی کہ جب بندہ علم سیکھے گا کہ اللہ ہی مالک ہے، میرے پاس جو کچھ بھی امانت ہے، جب دل میں تصدیق کرے گا تو بندہ اپنے آپ کو غلام سمجھے گا۔ اب بندہ کیا کرتا ہے؟ جب بندے کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے، کس بات کا یقین پیدا ہوتا ہے؟ کہ اللہ ہی مالک ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جب اس کے دل میں یقین پیدا ہوگا تو وہ غلام بنے گا۔ کس کا غلام بنے گا؟ اللہ کا غلام بنے گا۔ اب غلامی کب کرے گا بندہ؟ جب یقین ہوگا تو ہی غلامی کرے گا۔ اب دیکھیے اس کے بھی جو ہے دو کسوٹی ہے، یعنی کہ ایک ظاہر ہے، ایک باطن کی ہے، یعنی کہ ایک ظاہر ہے اس کے اندر، ایک باطن ہے۔ ظاہر ہے، باطن ہے، یعنی کہ زبان سے اقرار کرنا، دل میں تصدیق کرنا، یا زبان سے جو ہم اقرار کریں دل میں بھی تصدیق ہونا، تبھی جو ایمان والا ہے۔ اب اس کے دیکھیے ہم نے کیا دیکھا، کتنے درجات ہیں؟ یقین کے 4 درجات ہیں۔ ایک جو ہے ڈلم الیقین، یعنی کہ وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا، نہ وہ ادھر کا رہتا نہ ادھر کا رہتا۔ ایک کیا ہے؟ علم الیقین، یعنی کہ زبان سے دل میں زبان سے اقرار جو کر رہے ہیں ہم، دل میں تصدیق کرنے کے لیے علم حاصل کرنا۔ اب وہ علم الیقین کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ایمان سے ہوتا ہے۔ اور عین الیقین کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ احسان سے ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو علم ہم جو تصدیق کر رہے ہیں دل میں، جو دل میں جب جو چیز چھپ جاتی ہے وہی آنکھیں دیکھتی ہے۔ یعنی کہ جب بندے کے دل میں علم جو بندہ حاصل کر رہا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے، میرے پاس جو کچھ بھی امانت ہے، جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جاتی ہے تو بندہ جو دل میں چھپا ہے وہی دیکھتا۔ اگر بندہ علم حاصل نہیں کرا تو بندے کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو خود کو مالک سمجھتا ہے یا دوسروں کو مالک سمجھتا ہے۔ جو دل میں چھپتا ہے وہی دیکھتا ہے۔ یعنی کسی کو بھی دیکھے تو ارے اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، ارے یہ دیکھو انہیں دیکھو اس کا گھر کا مالک ہے۔ تو جس کے دل میں علم الیقین، یعنی کہ جس کے دل میں جو بندہ علم حاصل کرتا ہے، جس کے دل میں زبان کے ساتھ دل میں تصدیق ہو جاتی ہے کہ اللہ ہی مالک ہے، میرے پاس جو کچھ بھی امانت ہے، جب بندے کے دل میں تصدیق ہوتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ عین الیقین، یعنی کہ دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ اس کا یقین کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ کسی کو بھی دیکھتا، کیا دیکھتا؟ یہ کہ اس کے پاس جو کچھ بھی پیسے وہ امانت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، اللہ اس کے پاس جو کچھ بھی وہ امانت ہے، اور اس کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے، میرا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی کہ ایک تو ڈلم الیقین ہو گیا، یعنی کہ وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا ہے۔ علم الیقین یعنی کہ جتنا علم حاصل کریں گے، جو ہم بول رہے ہیں جو وہ ہم دل میں تصدیق ہوتی رہے گی۔ اور عین الیقین کا تعلق کس سے ہے؟ احسان سے، یعنی کہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے حق الیقین، یعنی کہ حق الیقین، یعنی کہ یہ یقین کوسا ہے؟ تقوی والوں کا یقین ہے، یعنی کہ یہ متقی ہے، یہ مکرم شخص ہے، یعنی کہ اللہ کے پاس مکرم شخص ہے۔ یعنی کہ جو بھی بندہ یہ حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تحفے میں توحید اور رسالت عطا کرتے، یعنی کہ اس کو پہچان مل گئی، یعنی کہ اس کو یقین ہو گیا۔ وہ جب یہ یہاں پہ پہچانتا ہے، جب تقوی والے سٹیج پہ جب پہنچ جاتا ہے تو وہ خبر میں جا کر وہی سوال دیتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ ہم کیا دیکھا؟ 2 چیز کی کسوٹی ہے، ایک کیا ہے؟ ظاہر کی کسوٹی ہے، ایک باطن کی کسوٹی ہے۔ اب باطن کی کسوٹی کیا ہے؟ تصدیق کرنا، یعنی کہ جاننا اور دیکھنا۔ یعنی کہ جب یہ جاننا اور دیکھنا، یعنی کہ جاننا اور دیکھنے سے مراد بندہ جو علم حاصل کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ مالک ہے اور ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت ہے، جب بندے کے دل میں یہ جب جانا، جب بندہ دیکھنے لگے گا تو بندہ جو ہے کامیاب ہوگا، یعنی کہ باطنی کسوٹی اس کی کامیاب ہوگی۔ اب ظاہر کسوٹی کیسی رہتی ہے اس کی؟ جو اس نے دل میں تصدیق کیا، یعنی کہ جو اس نے باطن میں جو تصدیق کیا، تو اس کا ظاہر جو ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے، یعنی کہ مملوک ہوتا ہے، اور اس کی کوئی مرضی نہ رہتی ہے۔ یعنی کہ اس نے کیا کیا؟ اس کے دل میں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ ہی مالک ہے، اس کے دل میں تصدیق ہو گئی، اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے، یعنی کہ باطن میں اس کی یہ تصدیق ہو گئی، تو وہ ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس کا ظاہر جو ہوتا ہے وہ غلام بن جاتا ہے۔ کس کا غلام بن جاتا ہے؟ اللہ کے رسول کا غلام بن جاتا ہے۔ اس کی کچھ بھی مرضی نہیں رہتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ تصدیق ہو گئی کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے۔ جب اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہوتا ہے
تو اس کا ظاہر بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ غلام بن جاتا ہے. کس کا غلام بن جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے، یعنی کہ مملوک بن جاتا ہے. یہ مملوک بن جاتا ہے، پھر اس کی کوئی مرضی ہی نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیں، اب جو غلام ہو جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی تک اس کی کچھ مرضی ہی نہیں رہتی. وہ جو بھی مرضی رہتی ہے اس کی، کس کی مرضی رہتی؟ آقا کی مرضی رہتی. جیسا کھانے کے لیے کہے وہ کھاتا ہے، جیسا پینے کے لیے کہے ویسا پیتا ہے، جیسا سونا اٹھنا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہے. یعنی کہ جو بندہ اللہ مالک ہے جب جان لیتا ہے، جب اپنے پاس جو کچھ بھی امانت ہے جب بندہ دیکھ لیتا ہے، تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو مملوک جانتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو غلام جانتا ہے. اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اور جو بھی مرضی ہوتی ہے اللہ کی ہی مرضی ہوتی ہے. تو ہم دیکھیں ہم کس کے غلام بنے ہوئے ہیں؟ کیا ہم دنیا کے غلام بنے ہوئے ہیں، یا ہم کسی اور کے غلام بنے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں؟ کیا ہم شیطان کے غلام بنے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے ہوئے ہیں؟ تو یہ مبارک بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر غلام بنے ہوئے ہیں تو یہ مبارک بات ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ مالک یہ دل میں اتارنا ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے، اس کا یقین جب بیٹھے گا تو ہم مملوک بنیں گے اور اللہ کی مرضی پہ چلیں گے. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ 3 چیزیں: اسلام، ایمان، احسان. جب بندہ یہ 3 چیزوں پہ چلے گا تو بندے کے دل میں یقین پیدا ہوگی، اس کا ظاہر بھی کامیاب ہوگا، اس کا باطن بھی کامیاب ہوگا. وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ جانے گا کہ اللہ ہی مالک ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے. یعنی کہ وہ باطن کی کسوٹی میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو ہے ظاہر کی کسوٹی میں بھی کامیاب ہو جاتا. جب یہ کامیاب ہو جاتا، جب اللہ کو مالک جانتا، میرے پاس جو کچھ بھی امانت دیکھتا، اور جب یہ دیکھتا انہیں، جب جانتا، تو انہیں کیا ہو جاتا؟ انہیں غلام بن جاتا. کس کا غلام بن جاتا؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا. وہ اپنی مرضی نہیں رکھتا، جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو حکم دیا وہ کرتا. وہ مملوک بن جاتا، وہ غلام بن جاتا. اور جب وہ بن جاتا غلام، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پوری کریں گے. اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کو مالک جانا، میرے پاس جو کچھ بھی امانت جانا. اس نے جب میرے پاس جو کچھ بھی امانت جانا، جو غلام بن گیا، وہ مملوک بن گیا، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کا ہو گیا، وہ اب اللہ کی ملک ہو گئی. وہ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وہ جو چاہے گا وہ کریں گے، یعنی کہ اس کی حاجتیں پوری کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے تحت اسے کھانا کھلائیں گے، اپنی شان کے تحت اس کی حاجتوں کو پوری کریں گے. اپنی شان کے تحت، یعنی کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی مرضی کو نکال دیا. اس نے کیا کیا؟ اللہ کی مرضی کو گیا، یعنی کہ وہ غلام بن گیا، وہ مملوک بن گیا. اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے حلقے کو جو ہے مضبوطی سے تھام لو، یعنی کہ رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یعنی کہ یہ مضبوطی سے تھامنے والا کون ہوگا؟ جو مملوک ہوتا ہے، یعنی کہ جو غلام ہوتا ہے وہ مضبوطی سے تھام لیتا ہے. یعنی کہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اللہ کی حفاظت میں آ کے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو پوری کرتے، جو وہ مانگتا ہے اس کو عطا کرتے. جب یہ اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے، یعنی کہ اللہ کی مرضی سے لباس پہنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے تحت اسے لباس عطا کرتے. جب وہ اللہ کی مرضی کے تحت زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے تحت اسے جو ہے عطا کرتے. تو چاہیے کیا؟ ہمیں اللہ مالک کے دل میں اتارنا ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت ہے، جب بندہ یہ 2 چیزوں پہ جب یقین پیدا کرے گا، یعنی کہ جانے گا، دیکھے گا، جب باطن کو درست کرے گا، تو اس کا ظاہر بھی کیا ہوگا؟ وہ غلام بن جائے گا. وہ اپنی مرضی کو ترک کر دے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو اختیار کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ دل میں تصدیق کرنا ہے. اب دیکھیں، جو گناہگار ہوتا ہے، جو گناہگار بندہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، ندامت کے ساتھ جو ہے آنسواں بہاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے آنسوؤں کو اٹھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ بندہ گناہ کرا پھر گناہ کے لیے جو ندامت، یعنی کہ شرمندگی سے جو ہے آنسو بہا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وہ آنسوؤں کی بھی لاج رکھ لے. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹا عمل اگر اللہ کے رسول کے لیے، یعنی کہ اس میں اخلاص ہے، تو وہ اسے اٹھا کر رکھ دیا جاتا ہے. اور وہ جو آنسو اٹھا کر رکھ دیے جا رہے ہیں، وہ قیامت کے دن جب بندہ، یعنی کہ وہ جہنم کی تپش کے بچانے کے لیے وہ جو ہے یوز ہوگے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے اٹھا کر رکھیں گے.
یعنی کہ دیکھیے گنہگار بندہ دو آنسو بہا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھے. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹا سا چھوٹی چیز ہے، ایک قدردان ہے. تو ہم دیکھیے ہم کس کو مالک جان رہے، ہم کس کی غلامی اختیار کر رہے، کس کی غلامی ہمیں چاہیے، کس کی غلامی اختیار کرنا، ہم کس کی غلامی اختیار کر رہے، ہم جو ہے دنیا کی غلامی اختیار کر رہے، ہمارے نفس کی غلامی اختیار کر رہے، ہم شیطان کی غلامی اختیار کر لیے. ہم جو غلامی اختیار کرنا ہے وہ غلامی اختیار نہیں کرے. کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ ہمارے دل میں یقین پیدا نہیں ہوا اللہ مالک ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت ہے یہ ہمارے دل میں یقین نہیں پیدا ہونے سے ہم آج جو ہے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں ہم جو ہے پریشان ہے، ہمارے جو ہے کام نہیں بن رہے. کیوں نہیں بن رہے؟ کیونکہ ہم اللہ کو مالک نہیں جانے. جب ہم اللہ کو مالک جانیں گے، جب ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت جانیں گے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنیں گے. یہ غلام بننا ہے ہمیں. ہم کیا کریں؟ ہم مملوک بننا چاہیے. ہم کیا کریں؟ ہم لوگوں کے بن گئے. ہم جو ہے لوگوں کے بننے سے کیا ہو رہا؟ نہ تو ہماری عزت ہے، نہ تو ہم جو ہے کہیں پہ ہم کامیابی ہے. ہمیں جو ہے کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اللہ کو مالک جاننا ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے یہ ہمارے دل میں جاننا ہے. جب یہ جانیں گے، جب دیکھیں گے تو ہم غلام بن سکیں گے اور ہماری مرضی کو ہم ترک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کریں گے. جب یہ غلامی اختیار کریں گا بندہ، اب غلام کیسا ہوتا ہے؟ غلام جو ہے جو آقا کی مرضی ہوتی وہی آقا، جو آقا کی مرضی ہے وہی رکھتا ہو، وہ اپنی مرضی کو ترک کر دیتا. جو اللہ پاک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو دین بھیجا ہے، جو کام بھیجا ہے، جو چیز بتائی، جو حکم دیا ہے، وہ بندہ کیا کرے گا؟ وہ کرے گا. جب یہ کرے گا، جب مملوک بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے تحت اسے جو ہے عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ جانے والا ہے. ایک ماں کو اگر ہم دیکھیں گے، بچہ اگر گر گیا یا کچھ بھی رہو، اس کی تکلیف یا کچھ بھی رہو تو ماں کیا کرتی؟ اگر انہیں غلطی کرا تو کیا کرتی اللہ وہ جو کیا کرتی، وہ ماں کیا کرتی؟ اپنے بچے کے جو ہے غلطی کے اوپر جو ہے پردہ ڈال دیتی. ماں تو 70 اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جا کے جو ہے ایک گناہ کی معافی ہم طلب کر کے 2 گناہ 2 بوند ہم آنسو بہارے تو اللہ تعالیٰ اٹھا کر رکھ دے رہا. یعنی کہ دیکھیے ہم کس کو مالک جان رہے ہیں. آج ہمارا یقین کس کے اوپر بیٹھ گیا ہے؟ ہم کس کو اللہ مالک کے دل میں تصدیق کرنا ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت ہے یہ ہمیں ڈالنا ہے، پر ہم کیا کریں؟ یہ نہیں ڈال کے ہم جو ہے اپنے آپ کو غلام اپنے آپ کو جو ہے مالک سمجھ رہے، اور ہم غلامی کس کی اختیار کر رہے ہیں؟ لوگوں کی غلامی اختیار کر رہے ہیں، جو کہ ہمیں کامیاب ہونے والی نہیں ہے. جو کامیاب ہوگا بندہ وہ کیا ہوگا؟ وہ جب بندے کے دل میں اللہ مالک ہے جب اترے گا، جب بندہ جو ہے ہر چیز کو اپنے پاس جو کچھ بھی دیکھے گا وہ امانت دیکھے گا تو بندہ کیا ہوگا؟ بندہ مملوک بنے گا، بندہ غلام بنے گا. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنے گا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مثال دیتے ہیں، آپ جو ایک بادم کا مثال دیتے ہیں. اب بادم جو ہوتا ہے، جو بڑا بادم ہوتا ہے نا، وہ بادم کو جو ہے اس کا چھلکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو پھوڑے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر اور چھلکا ہوتا ہے براؤن والا، پھر اس کا مغز ہوتا ہے، پھر مغز کا مغز بھی ہوتا ہے. اب مغز کا مغز کیا ہوتا ہے؟ وہ تیل ہوتا ہے، جب پکائے تو کرے تو کیا ہوتا ہے؟ تیل ہوتا ہے. تو آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ ہمارا یقین کیسا ہے؟ اب دیکھنا ہے ہمیں. جو ہے بادم کی مثال دے کر فرماتے ہیں کہ ہمارا یقین کیسا ہے؟ جو اوپر کا جو بادم کا جو چھلکا ہے وہ کیا ہے؟ ڈلمل یقین ہے، یعنی کہ وہ کہیں کا بھی نہیں ہے. جب اپن پھوڑے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو ہے چھلکا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ چھلکا ہے، چھلکے کے اوپر کا چھلکا ہے، جو براؤن کلر کا جو چھلکا ہے، جو مغز سے چپکے ہوا ہے، اسے مبارک بات کہتے ہیں. یعنی کہ جو علم الیقین والا ہے وہ، یعنی کہ جو علم والا جو علم حاصل کرتا ہے، یعنی کہ وہ مغز سے وہ جو مغز ہے اس کی مثال آپ بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے عین الیقین سے آپ بتاتے. یعنی کہ جو یعنی کہ جو بادم ہوتا ہے براؤن کلر کا، جو اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے، اسے علم الیقین سے آپ جو ہے بتا رہے ہیں. اور جو اندر کا جو مغز ہے، یعنی کہ جو وائٹ کلر کا جو ہوتا ہے نا، اس کا مغز کیا ہے؟ وہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عین الیقین ہے. علم الیقین، عین الیقین، یعنی کہ چپک کے ہے. یہ ان لوگ کو الگ کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. ابالے تو کرے تو جب چھلکا نکال سکتے، مگر دیکھیے یہ دو ہے، دونوں کو اپن الگ کر سکتے؟ نہیں الگ کر سکتے، وہ دونوں چپکے ہوئے. تو یعنی کہ جب ہم جتنا علم حاصل کریں گے اللہ مالک ہے یہ جانیں گے تو کیا ہوگا؟ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو کیا ہوتا؟ ہم دیکھنے والے بن جاتے. یعنی کہ ہم کوئی چیز کو اگر ہم کوئی چیز کا علم حاصل کریں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم جو وہ چیز کو نہیں دیکھنے والے بن جاتے. اسی طرح سے جب ہم اللہ مالک ہے جب بندہ دل میں تصدیق کرے گا، یعنی کہ جب بندہ علم حاصل کرے گا تو بندہ کیا ہوگا؟ وہ دیکھنے والا بن جائے گا.
عین الیقین، یعنی کہ جتنا علم حاصل کریں گے ہم عین الیقین پہ جائیں گے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں چاہیے، ہمیں اللہ پاک جو ہے ہمیں وہ درجات یعنی کہ عین الیقین تک جو ہے ہمیں جو ہے پہنچا دے. اب اس کے بعد میں کیا ہے، مقص کا مقص آپ فرماتے حق الیقین، یعنی کہ تقوی والا بتاتے، یعنی کہ تقوی والا بتاتے. اور تقوی والا کون ہے؟ یہ جو ہے اللہ پاک کے پاس مکرم شخص ہے. تو ہم دیکھیے ہم کس کو مالک جان رہے، ہم کس کو، ہمارے پاس کیا دیکھ رہے ہیں ہم جب ہمارے دل میں اللہ مالک ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت ہے، جب ہم یہ یقین جب بٹھائیں گے تو ہم غلام بنیں گے، اب غلام کی مرضی اختیار کریں گے. اب غلام کی مرضی آقا کی مرضی اختیار کریں گے. غلام کی مرضی کیا ہوتی ہے؟ آقا کی مرضی ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ مالک ہے یہ دل میں اتارنا ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت ہے یہ ہمارے دل میں جو یقین پیدا کرنا ہے. جب یہ دو چیزوں کا یقین پیدا ہوگا تو بندہ کیا ہوگا؟ بندے کا جو ظاہر ہوگا وہ بندہ جو ہے مملوک یعنی کہ غلامی اختیار کرے گا. یعنی کہ کس کی غلامی اختیار کرے گا؟ آقا کی غلامی اختیار کرے گا. اپنی مرضی کو ترک کر کے آقا کی غلامی کو اختیار کرے گا. اب دیکھیے حقیقت میں غلام کیسا ہوتا ہے، مملوک کیسا ہوتا ہے. اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کی جماعت کو دیکھنا چاہیے، صحابہ کی زندگی مبارکہ کو دیکھنا چاہیے. انبیاء علیہ السلام کے بعد جس کا مقام ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہیے. آپ کا مقام، آپ دیکھیے آپ کی زندگی کی مبارک اگر ہم دیکھیں گے آپ کیسے غلام تھے، آپ نے کیسی غلامی اختیار کی، اور آپ نے ایسی غلامی اختیار کری آج آپ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے آرام فرما رہے ہیں. دیکھیے آپ کا مقام، آپ دیکھیے غلام کیسے ہونا چاہیے. ہمیں جو ہے کس کی غلامی اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو مالک جاننا چاہیے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت دیکھنا ہے. اب یہ کیسا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہوگا. اب غلامی کرنا ہے اللہ کو دیکھ، اب ہمیں غلامی کرنا ہے. اب اللہ کو دیکھ کے تو ہم غلامی نہیں کر سکتے. اب کس کی غلامی اختیار کرنا چاہیے؟ ہمیں نبی کی غلامی اختیار کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس نے میرے نبی کی غلامی کو اختیار کی اس نے میری غلامی اختیار کی. جس نے میرے نبی کے حکم کو مانا ہے اس نے میرے حکم کو مانا ہے. جس نے میرے نبی کا ذکر کیا ہے اس نے میرا ذکر کیا ہے. جس نے میری فرما برداری کی ہے اس نے نبی کی یعنی کہ جس نے نبی کی فرما برداری کی ہے اس نے میری فرما برداری کی ہے. اور آپ فرماتے جو نافرمانی کی ہے، یعنی کہ جو بندے نافرمان، یعنی کہ جس نے نبی کی نافرمانی کی ہے اس نے میری بھی نافرمانی کی ہے. یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے. اب اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے کیسے غلام بن سکتے؟ ہمیں چاہیے کہ ہمیں نبی کی غلامی اختیار کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیا ہے؟ اللہ کی غلامی ہے. ظاہر اور باطن میں بڑا فلسفہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا اگر ہم سیرت کی مبارک زندگی سے اگر ہم دیکھیں گے، آپ دیکھیں آثار کی توحید کو سمجھنا ہے، اگر ہم اللہ کو مالک جاننا ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت ہے، ہم مملوک ہے، یہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو آپ کی زندگی کی مبارکہ کو دیکھنا ہے. اب دیکھیے ہماری جو ذات ہے کیا ہے؟ اللہ ہماری جو ذات ہے یعنی کہ ہماری ذات کیا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یعنی کہ میرا رب کون ہے؟ مالک ہے، یعنی کہ اللہ ہی مالک ہے. میں غلام کس کا ہوں؟ غلامی ہمیں اختیار کرنا ہے. کس کی غلامی اختیار کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کیسی زندگی مبارک تھی، آپ نے کیسی غلامی اختیار کی. یہ آپ دیکھیے، آپ جو ہے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے، یعنی کہ آپ جب تشریف فرما ہوئے تو آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے زندگی یعنی کہ آپ کی جو ہے مبارک سال جو ہے 2.5 سال کی تھی. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جو ہے دنیا سے جب آپ پردہ فرما ہوئے آپ جو ہے 63 ایئرس کے تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بھی جو ہے آپ بھی جب وصال ہوئے آپ بھی جو ہے 63 ایئرس میں جو ہے آپ جو ہے پردہ فرما ہوئے. اور جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے آپ دونوں جو ہے بچپن سے جو ہے دوست تھے.
اور جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک تھا، یعنی کہ جب آپ کا نکاح مبارک ہو رہا تھا، تو آپ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے فکر مند تھے. آپ کس چیز کے لیے فکر مند تھے؟ آپ جو ہے لباس کے لیے جو ہے فکر مند تھے کہ اب میرے پاس لباس نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے لباس کے لیے جو ہے فکر مند تھے. اب دیکھیے اللہ پاک نے جو ہے آپ کو جو ہے مالک بنایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے خود سے، اور اللہ پاک نے آپ کو مالک بنایا. اب دیکھیے یہاں پہ دیکھیے آپ لباس کے لیے فکر مند تھے، اتنے میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے پاس تشریف فرما ہوئے اور آ کر فرمانے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کے لیے جو ہے فکر مند ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نکاح کے یعنی کہ میں جو ہے نکاح کے لیے، یعنی کہ میرے لیے جو ہے لباس کے لیے جو ہے میں فکر مند ہوں. پھر آپ نے کیا کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کچھ بھی نہیں بولے، اور وہاں سے جو ہے آپ چلے گئے، اور جو ہے آپ جا کر جو ہے ایک ایسی بہترین لباس آپ خرید کر لے کر آئے، یعنی کہ آپ نے جو ہے لباس خریدا، بہترین لباس، اور تحفے میں جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے بھیج دیے. اب دیکھیے دوستی، دیکھیے پہلے سے دوستی ہے، یعنی کہ ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا، اور جو ہے پہلے سے دوستی ہے آپ لوگ کی. آپ جو ہے جب آپ کے پاس جو ہے لباس آیا، اتنے میں جو ہے تھوڑی دیر کے بعد میں جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے بھی جو ہے لباس آپ کے پاس آیا، شاندار لباس آیا. یہاں پہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لباس کو چنا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس چنا. یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے آپ کی دوستی بھی پتا چلتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بچپن سے آپ کے دوست ہے، اور دیکھیے بچپن سے دیکھا گیا تو بچپن سے آپ دوست ہے. اور دیکھیے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اعلان نبوت کیا، مردوں میں سب سے پہلے جو ایمان لانے والے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ پہلے سے غلام تھے، یعنی کہ آپ بچپن سے غلام تھے. اب دیکھیے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان کیا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی غلامی کا اعلان کیا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نبوت کا اعلان کیا، اور آپ نے کیا کیا؟ اپنے غلامی کا جو ہے اعلان کیا. مطلب آپ کی سیرت مبارکہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے ہمارا؟ کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو مملوک سمجھنا ہے. آپ نے دیکھیے اپنی زندگی مبارکہ کو دیکھیے، آپ بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دوست تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے غلامی کا اعلان کیا، یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پہ اف نے بولے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا، اور قبول کر آپ نے جو ہے غلامی اختیار کر لی. آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہمیں ہر چیز پتا ہے، ہمیں پورا دین ہمیں پتا چل گیا. آج ہمیں ہر چیز پتا ہے، پھر بھی آج ہمیں پتا رہنے کے باوجود بھی ہم کس کو مالک جان رہے؟ ہم لوگوں کو مالک جان رہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ کو مالک جاننا ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت سمجھنا ہے. جب بندہ مالک سمجھے گا، اپنے آپ کو مالک سمجھے گا، تو اپنے پاس جو کچھ بھی ہے امانت نہیں سمجھے گا. بندہ کیا کرے گا؟ وہ جو امانت ہے اپنی مرضی سے چلائے گا. یعنی کہ یہ کیوں چلا رہا؟ کیونکہ اس نے جو اللہ پاک نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جانو لا الہ الا اللہ. بندہ نہیں جاننے سے کیا کر رہا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا ہے. ہمیں جاننا ہے. جب جانیں گے، دیکھیں گے اللہ مالک ہے، جب بندے کے دل میں جب یہ اترے گا تو میرے پاس جو کچھ بھی امانت ہے، جب بندہ یہ دل میں تصدیق کرے گا تو بندہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو جو ہے مملوک سمجھے گا، اپنے آپ کو جو ہے غلام سمجھے گا. آپ دیکھیں آپ کی سیرت مبارکہ کو دیکھیے. آپ جو ہے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان کیا نبوت کا، آپ نے بھی جو ہے اپنے غلامی کا اعلان کیا. اور جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یعنی کہ نبوت کا اعلان کیا، جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو ہے ایمان کی، یعنی کہ جب آپ نے ایمان لایا، آپ نے کیا کیا؟ تبلیغ شروع کر دی. آپ نے جو ہے یہ نہیں دیکھا کہ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی قرآن کا ویٹ کروں گا، آپ نے جو ہے یہ نہیں سوچا کہ ابھی دین مکمل ہی نہیں ہوا، تو آپ نے یہ نہیں سوچا، آپ نے ویٹ نہیں کیا. آپ نے کیا کیا؟ فوراً جو ہے دعوت شروع کر دیا. آپ نے جو ہے تبلیغ کی کرنا شروع کر دیے، آپ دعوت دینا شروع کر دیے.
आपने जो है आपने जो है आप जो है दावत देना शुरू कर दिया। आप ये नहीं देखे कि देखो अभी क्या बोलते अभी जो है दीन खत्म ही नहीं हुआ, दीन मुकम्मल ही नहीं हुआ, अब जो है अभी कुरान पूरी कंप्लीट ही नहीं हुई। तो आप ये नहीं देखे, आप जो वेट नहीं करे, आपने क्या किया, जब फौरन जब आप ईमान ला लिए, आप जो है दावत देना शुरू कर दिए। और जब आप दावत देना शुरू करे तो आपने क्या किया, आप जब दावत देना शुरू करे तो आपने किस किस को जो है दावत दी, अशर मुबशरा में से आते हैं, जिसको आपने जो जो ईमान लाए अशर मुबशरा में से आते हैं। वो कौन है, 6 अशर मुबशरा में से आते हैं। यानी कि देखिए, आपने जो है फौरन जो जब ईमान लाए और गुलामी इख्तियार कर ली, और जो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम है वो आप काम को पहुंचा रहे। यानी कि आज हमारा काम ये हो गया है कि हम आज यहाँ पे बैठते सुनते, सुन के जो है हम जो है छोड़ देते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, हम जो यहाँ सुन हम जो है तो 5 सेकंड या 5 मिनट्स या 1 घंटा ही बैठकर हम जो है यहाँ सुनते हैं, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं। नहीं, हमें चाहिए कि ये ईमान की बातें हमें जो है पहुंचाना चाहिए। आप देखिए, आपने कैसा, आपने जो है जब ईमान लाए, फौरन आपने क्या किया, दीन की बात यानी कि दीन की तबलीग शुरू कर दिए। और देखिए आप जो है आपने क्या किया, और अल्लाह पाक ने आप जो आपने ये काम किया, यानी कि आपने किसकी गुलामी इख्तियार की, नबी की गुलामी इख्तियार की। जब नबी की गुलामी इख्तियार करे, अल्लाह पाक ने आपको नुसरतों से हासिल किया। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो अल्लाह पाक ने जो है नुसरत हासिल की। और जब देखिए, और जो है और एक मर्तबा जो है आप जो है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो है आप जो है आपको जो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला जो है आप जो एक जगह पे जो है कैद थे, तो आपने जो है उनको जो है छुड़ाया। आप जो है जाकर जब छुड़ाया, तो आप जो है बहुत, यानी कि आप बहुत पैसों का जो है आपने सौदा किया था। तो जिसके पास वो हजरत जिब्राइल हजरत हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है जो है आप जो है एक शख्स के पास जो है कैद थे। तो आपको जो है जब आपको छुड़ाना था, यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह को जब छुड़ाना था, तो आपने क्या किया, उनके पास यानी कि जो आका जिसके पास आप गुलाम थे, यानी कि जिसके पास आप कैद थे, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो आपने क्या किया, उनके पास गए और जाकर जो है उनसे जो है सौदा किया। जो आका थे, यानी कि जो जिसके पास आप हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला जो है कैद थे, यानी कि जो आका था वहां पे, उनके पास जाकर जो है सौदा किया। तो वो सौदा जो है इतना महंगा था, इतना महंगा था, तो आपने क्या किया, आपने फौरन जो है वो पैसे आपने जो है वो सौदा कर लिया, और जो है आपको जो है छुड़ा लिया। फिर वो जो आका था उसने कहा कि आप इनके लिए जो है इतने पैसे दे रहे हैं, यानी कि आप इनके लिए इतना इतना इतनी, यानी कि उनकी वैल्यू उतनी है ही नहीं, पर आप उतने पैसे लगा रहे हैं उनके लिए। तो फिर आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखने में कैसा दिख रहा है, पर आप देखिए यहाँ पे आपका आप जो देखे, यानी कि जो आपने आपने जो जो जाहिर यानी कि जो बातिन जो था, यानी कि जानना देखना, यानी कि आपने क्या देखा, आप जो देखे, यहाँ पे जो है आप जो देखे, आपने जो है बात जाहिर पे जो है, यानी कि जाहिर क्या है, जो हम जो है आका की गुलामी इख्तियार करना, यानी कि आका की मर्जी को इख्तियार करना। पर आप यहाँ पे देखिए, आपने आका की गुलामी को मर्जी को देखा, तो यहाँ पे देखिए आपको छुड़ा लिया। फिर और जो है लोगों ने कहा कि शायद जो है इतना बड़ा सौदा किया, शायद जो है हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला का जो है आपके ऊपर जो है एक एहसान होगा, इसलिए शायद आप जो है आप उनको छुड़ा लिए। तो फिर इस पर जो है अल्लाह पाक ने जो है आयत नाजिल फरमा दी। वो आयत क्या थी, आपके ऊपर जो है अल्लाह पाक ने जो एक आयत नाजिल फरमा दी, वो आयत ये थी कि यहाँ पे देखिए कुरान की आयत उतार दी गई, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला जो है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला को जो है आजाद कराया, किसी और वजह से नहीं, अल्लाह की रिजा के लिए कराया। यानी कि देखिए आपकी गुलामी कैसी थी,
آپ یہاں پہ دیکھیے، آپ آپ نے جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کرائی، یعنی کہ دیکھیے آپ جو ہے آپ اپنی پوری زندگی کی مبارک ہے، یعنی کہ آپ کی سیرت مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں گے، آپ کے ایک ایک واقعات کو اگر دیکھیں گے، تو آپ نے جو ہے اللہ کو مالک جانا، اپنے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ نے امانت جانا، اور آپ نے غلامی ایسی اختیار کی، یعنی کہ جو بندے کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ مالک ہے، میرے پاس جو کچھ بھی امانت ہے، جب بندے کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے تو بندہ جو ہے غلام بن جاتا ہے، یعنی کہ اپنی مرضی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے، یعنی کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس جو ہے یہ پیسے میرے ہیں، یہ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چھڑا دیے، اور یہاں پہ دیکھیے آپ کے لیے جو ہے یہاں پہ اللہ پاک نے جو ہے قرآن کی آیت بھی نازل فرما دی، لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید ان کے پر جو ہے احسان ہے، پر آپ نے جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کرا، یہاں پہ اللہ پاک یہاں پہ جو ہے قرآن کی آیت جو ہے نازل کر دی، اور ایک مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 360 کسلتیں ایسی ہیں، اگر کسی کے پاس ایک بھی کسلت ہوگی تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی کہ وہ جنت کا حقدار بتایا گیا اس حدیث مبارکہ میں۔ آپ جو ہے اٹھ کر عرض کرنے لگے، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے اٹھ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے اندر ایک کسلت ہے، یعنی کہ میرے اندر بھی کیا ایک کسلت ہے؟ تو آپ دیکھیں یہاں پہ دیکھیے، جو غلام ہوتا ہے، جو آقا کو جو پسند ہے وہ پسند کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ جو آقا کو پسند ہے، یعنی کہ وہ جو غلام ہوتا ہے، کیا کرتا ہے، کوئی بھی چیز اگر معلوم ہو جائے تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے کہ میرے اندر بھی یہ چیز آ جانا، یعنی کہ میرے آقا کو یہ پسند ہے تو میرے اندر بھی یہ چیز آ جانا۔ تو آپ نے کیا کیا، آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے اندر بھی کوئی کسلت ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، 360 کسلتیں تمہارے اندر ہے، یعنی کہ دیکھیے، اور آپ فرماتے ہیں یعنی کہ قیامت کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا حساب بھی نہیں ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب جنت میں جائیں گے، سیدھے جنت کے دروازے کے سامنے، اور جو ہے آپ جنت میں داخل نہیں ہوگے، آپ جنت کے دروازے کے سامنے رک جائیں گے، اور رکیں گے، اور جو ہے فرشتے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ جنت کے اندر کیوں داخل نہیں ہو رہے، تو آپ کہیں گے، بلاؤ میرے محبت کرنے والوں کو، یعنی کہ جو میرے سے محبت کرتے ہیں ان کو بلاؤ، اور میں ان کو جو ہے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ یہاں پہ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے تو جنت کا ٹکٹ ملا، اور جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کون ہے، آپ نبی کے غلام ہیں، یعنی کہ اللہ، دیکھیے یہاں پہ آپ کی سیرت مبارکہ کو دیکھنے کا مقصد کیا ہے، دیکھنے کا مطلب یہاں پہ کیوں ہے، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ آپ کیسی غلامی اختیار کریں، اور آپ دیکھیے ہمیں بھی چاہیے کہ آپ کی سیرت مبارکہ کی زندگی سے دیکھ کر ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں غلامی اختیار کرنا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے گا تو زندگی میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کو مالک جانا ہے، ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت ہے یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے، یعنی کہ ہمارے دل میں یقین بٹھانا ہے۔ الایمان هو الیقین، ایمان یقین کا نام ہے، تو ہمیں چاہیے کہ یقین ہمارے دل میں اتارنا ہے۔ یہ جب بندہ یقین دل میں اتارے گا تو اپنے آپ کو مملوک سمجھے گا، اور میں غلام ہوں، اور جب جو بندہ غلام بن جاتا ہے وہ اپنی مرضی کو ترک کر دیتا ہے، اور جس کا غلام بن جاتا ہے اس کی مرضی کو زندگی میں لاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں ہم کس کی مرضی کو زندگی میں لا رہے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو زندگی میں لے کے آ رہے ہیں، کیا ہم جو ہے نفس کی مرضی کو لا رہے ہیں، یا شیطان کی، یا خود کی؟ ہم دیکھنا چاہیے، ہمیں چاہیے، ہمیں دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا، ہمیں یہ ہمارے دل میں ہمیں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، اللہ مالک ہے یہ جاننا، یہ جب جانیں گے تو ہم کامیاب ہوگے، دونوں جہاں میں ہم کامیاب ہوگے، یہاں پہ بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ آپ دیکھیے، آپ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے، آپ کی جو ہے آپ کے بارے میں جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے، آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے گھر میں جو ہے تشریف فرما تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گود میں جو ہے آرام فرما رہے تھے، تو آسمان پہ جو ہے بہت سارے تارے تھے، تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے آسمان پہ جتنے تارے ہیں، یا کسی کے اتنے نیکیاں ہو بھی سکتے ہیں کیا؟ اس پر جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں بالکل ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے آپ نام فرماتے ہیں۔ پھر جو ہے
پھر آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ اسلام، میرے بابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی نیکیاں ہو گئے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی تمام نیکیاں کو اگر لے لے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک نیکی ہے. یعنی کہ دیکھیے یہاں اس سے بھی ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ آپ کی زندگی مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ، جو آپ نے، جو بندہ اللہ مالک ہے دیکھتا، بندے کے دل میں جب یقین بیٹھ جاتا ہے، یعنی کہ اس کا باطن جب جانے گا، جب دیکھے گا تو اس کا باطن کامیاب ہوگا. اب اس کا ظاہر کیا ہوگا؟ وہ غلامی کس کی کرے گا؟ جس کو جانا، جس کو دیکھا، اس کی غلامی اختیار کرے گا. تو آپ دیکھیے، آج ہم دیکھیں، آج ہم کس کو مالک جان رہے ہیں، ہم کسے دیکھ رہے ہیں اور ہم کس کے غلام بنے ہوئے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کو مالک جانا ہے. یہ کب جانیں گے؟ جب ہم علم حاصل کریں گے. جب علم حاصل کریں گے تو علم حاصل کرتے کرتے تو یقین بڑھتے جائے گا. جب یقین بڑھتے جائے گا تو بندہ دیکھنے والا بن جائے گا، تو اس کا باطن درست ہو جائے گا. جب باطن اس کا درست ہو گیا تو اس کا ظاہر کیا ہوگا؟ اس کس کی غلامی اختیار کرے گا؟ جو باطن میں بیٹھا وہ ظاہر میں وہ جو ہے کرے گا. اپنی مرضی کو ترک کر کے جس کا غلام بنا، یعنی کہ جس کا مملوک بنا، اس کی جو ہے مرضی کو وہ اختیار کرے گا. تو میں آخری میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.